قربانی کے فضائل اور احکام کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کے لیے اجر اور ثواب، سرکار کے اس فرمان سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ قربانی کا جو جانور ہے اس کے کتنے بال ہوتے ہیں؟ ہمارے سر پہ بال ہیں، ہم نے کبھی گنتی نہیں کی ہے، اس لیے کہ یہ دشوار ہے، گنے نہیں جاتے، صرف سر پر ہے۔ جانور کے تو سارے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کے لیے نیکی ہے۔ کتنا اجر اور ثواب قربانی کے اندر رکھا گیا ہے۔ قربانی ہم کر رہے ہیں اور اس کے بالوں کی تعداد کے برابر جو ہے وہ نیکیاں عطا کی جا رہی ہیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک، مطلب اس کا یہ ہے کہ بالوں کو گنا نہیں جاتا، دشوار ہے، کوئی گنتا ہی کوئی نہیں۔ بھی قربانی کرنے کا اتنا اجر اور ثواب ہے جو یوں سمجھ لو کہ یہ تعداد سے ہی باہر ہے، انسانی وسعت کی تعداد سے یہ باہر ہے۔ اتنا اجر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قربانی پر عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک قربانی کے اجر و ثواب اور فضائل کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص طالب ثواب ہو کر ثواب کی غرض سے، نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ثواب کی غرض سے قربانی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ قربانی کا جانور جو ہے قربانی کرنے والے کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا اور وہ قربانی کا جانور رکاوٹ بن جائے گا۔ یعنی قربانی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے اس جانور کی وجہ سے، قربانی کا جو جانور ہے اس کی وجہ سے جہنم سے محفوظ ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قربانی کا جانور روک بن جائے گا آتش جہنم سے، اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث پاک سے یہ خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قربانی کا اجر اور ثواب اور اس کی فضیلت کتنی بلند ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ قربانی کرنے والے کے لیے اتنا مفید ثابت ہوگا قیامت کے دن کہ اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیے گا، یہ قربانی کا جانور۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث پاک، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس موجود رہو۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس کا پہلا قطرہ جب زمین پر آئے گا نا خون کا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، قربانی کے مخصوص ایام میں اس کا پہلا قطرہ جب زمین پر آتا ہے، قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں قربانی کی فضیلت کا اندازہ لگائیں۔ جو قربانی جو ہے یہ جہنم سے بچاتی ہے۔ قربانی کا جانور جو ہے اس کا خون کا قطرہ بھی پہلا زمین پر آتا ہے، قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قربانی کے ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکی عطا کی جاتی ہے۔
جب اتنا اجر اور ثواب ہے اور پھر یہ ہوتا بھی مخصوص دنوں میں ہے، مطلب یہ کہ نماز ہم روزانہ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مزید نوافل کی بھی کثرت کر لیتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہر روز کے معمولات ہیں، ہر روز اس کا ان فرائض کی ادائیگی کا ہمیں موقع ملتا ہے، لیکن قربانی جو ہے یہ ہر روز تو نہیں ہوتی، یہ تو سال کے مخصوص دن ہی ہیں، 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب تک۔ تو غفلت میں یہ دن نہیں گزارنے چاہیے، اور نہ ہی جو ہے وہ شیطان کے جال میں پھنسنا چاہیے، بھی ابھی جو ہے وہ حالات درست نہیں ہیں، ابھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ان طرف ایسی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ قربانی کر کے اتنا بڑا اجر اور ثواب جو اللہ اور اس کے رسول نے قربانی کی صورت میں رکھا ہے، یہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ جتنا اجر اور ثواب ہے نا قربانی کی صورت میں، مقابلے میں اب قربانی جو ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ اگر ہم حصہ رکھ لیں تو یہی ہے نا جی 24,000 30,000، اگر 24,000 میں ہماری قربانی ہو اور بدلے میں ہمیں اتنی نیکیاں ملیں، جہنم سے سے اپنا جو ہے وہ آزادی ملے اور گناہوں کی بخشش کا ثمرہ ملے اس قربانی کی وجہ سے، اور پل صراط پر یہ ہماری سواری بنے، پل صراط کا سفر ہمارے لیے اس قربانی کی وجہ سے آسان ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر یہ معمولی سی رقم کوئی اوقات نہیں رکھتی کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے گا اس قربانی کی وجہ سے۔